السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، آج گریک میتھولوجی پر مبنی ایک اور ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ یہ ہماری گریک ہسٹری سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ جن دوستوں نے گریک ہسٹری سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے انسان کو قصے، کہانیوں، شاعری، افسانوں کے ذریعے کردار تخلیق کرنے کا شوق رہا ہے، لیکن یہ افسانوی کردار قدیم تہذیبوں میں آگے چل کر دیوتاؤں کا روپ لے لیتے تھے، جن کے آثار آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ دوستو، قدیم یونانی تہذیب بھی ان ضعیف العقیدہ تہذیبوں میں سے ایک ہے جو اپنے خیالی خداؤں کے ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، یونانی علم الاساطیر قدیم یونانی مذہب سے وابستہ دیگر افسانوں اور فنون پر مبنی اساطیر کا مجموعہ ہے۔ ان کا واسطہ اس قدیم تہذیب اور مذہب میں پوجے جانے والے خیالی دیوتاؤں اور ان سے وابستہ مسالک و رسومات کی اہمیت، دنیاوی قدرت و دستور اور علم الکائنات سے ہے۔ یونانی علم الاساطیر سے وابستہ تمام شہادتیں ہمیں واضح طور پر دیگر شاعروں اور افسانہ نگاروں کے مجموعی بیانوں اور تحریروں سے ملتی ہیں، لیکن ان اساطیر میں ضمن اضافہ دیگر فنون سے ہوا، جن میں گلدانوں پر تصاویر اور ان کے مقدس کھنڈرات سے دریافت ہونے والے نذرانے شامل ہیں۔ یہ اساطیر دراصل قدیم یونانی مصنفین کا قدرت اور دنیا کی ابتدا و ارتقاء کو سمجھنے کی ایک خام کوشش تھی، جس میں انہوں نے دیوتاؤں، سورماؤں اور نائکوں کو اپنی ان داستانوں میں جنم دیا۔ ان کرداروں کے ذریعے یہ مصنفین قدرتی آفات اور دیگر دستورات کو سمجھانے میں کچھ حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن پڑھنے اور سننے والوں کی نظر میں ان کرداروں کی عظمت اتنی بلند ہوتی چلی گئی کہ انہوں نے ان کرداروں کو اپنے دھرم کا حصہ بنا کر دیوتا مان لیا۔ دوستو، یونانی اساطیر وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج تبدیل ہوتی رہی۔ ان تبدیلیوں کا باعث یونان کی بدلتی علمی، سیاسی اور سماجی صورتحال ہے۔ چنانچہ ان تبدیلیوں کی عکاسی ان اساطیر میں بھی نمایاں انداز میں ملتی ہے۔ قدیم بلقان میں رہائش پذیر لوگ پیشے کے اعتبار سے زرعی اور کاشتکار تھے۔ یہ عموماً قدرتی طور پر چیزوں میں سے ہی روحانیت اخذ کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے درخت اور پتھر بھی خدا ہی کے کئی روپ تھے۔ دوستو، ان کے مطابق یہ قدرتی اشیاء انسانوں کا روپ بھی اختیار کر کے انسانوں کے درمیان چہل قدمی کر سکتی تھیں۔ ان نظریے کو جب تقویت ملی تو اس علاقے میں پہلی مرتبہ انسان نما دیوتاؤں کا تصور سامنے آیا۔ جب بلقان کی سرزمین پر شمال سے جنگی قبیلوں نے چڑھائی کی تو غیر متشدد دیوتاؤں میں حملہ آوروں کے تشدد پسند دیوتاؤں کا بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس طرح مقامی مذہب کے مقدس ہڑوار میں دیوتاؤں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور آرس، اخیل، پتروکل کے افسانوں کو اساطیری رتبہ حاصل ہو گیا۔ دوستو، یونانی مصنفین نے رزمی داستانوں اور شاعری کے ذریعے ارضی تاریخ کو 3 حصوں سے بانٹ دیا، جن کے نام عصر خداوندی، عصر بشر اور عصر سورما بتائے جاتے ہیں۔ محترم دوستو، عصر خداوندی اساطیر کا وہ حصہ ہے جس میں ابتداء کائنات اور ان کے خیالی دیوتاؤں کے جنم اور زندگی کی داستانیں مرکوز ہیں۔ ان اساطیری داستانوں میں دیوتاؤں کے جنم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاکم بدہن ان دیوتاؤں نے انسانوں کو کس طرح بنایا۔ اس حصے میں دیوتاؤں کی مخصوص 3 پیڑھیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جن میں ابتدائی تیتانی دیوتا اور اولمپوی دیوتا شامل ہیں، جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ محترم دوستو، عصر بشر اساطیر کا وہ حصہ ہے جہاں دیوتاؤں اور انسانوں کے میل ملاپ کی کہانیاں مرکوز ہیں۔
इस हिस्से में ज्यादातर ओलंपवी देवताओं का जिक्र मिलता है और ये इन देवताओं के इंसानों से जिनसी ताल्लुकात पर मबनी दास्तानों का महवर है। इंसानों ने जिनसी मिलाप में पैदा होने वाले आद्य देवताओं का भी जिक्र इस हिस्से में मिलता है। खंडरात से दरियाफ्त किए गए अक्सर मुकद्दस नजराने और गुलदानों पर कुनंदा तस्वीर इस असातीरी हिस्से की शहादत भी पेश करते हैं। दोस्तों, असरे सूरमा असातीर का वो हिस्सा है जिसमें वो इंसानी काविशें मरकूज हैं, जहां देवताओं ने अपनी बड़ी बड़ी सरगर्मियां महदूद कर दी और सिर्फ बहादुर सूरमा ही इंसानों की मदद को पहुंच सके। इस हिस्से में ट्रॉय की जंग जैसे और भी कई किस्से शामिल हैं। दोस्तों, इस वक्त तक लोग पूजे जाने वाले देवताओं के रवैये से तंग आ गए थे, इसलिए अपने ही देवताओं के खिलाफ हो निकले। इंसानों की देवताओं के खिलाफ इस काविश को यूनानी असातीर में सबसे बड़ा दर्जा हासिल है। दोस्तों, ये आज की हमारी ग्रीक हिस्ट्री पर मबनी सीरीज की दूसरी वीडियो है। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी इस सीरीज की वीडियो हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी। आपको हमारी ये काविश कैसी लगती है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट तसलसल के साथ मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और तारीखी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।